بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ قوم لوط جنہوں نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی، اور ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے آخر ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عرب کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیٹا بنا کر کی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام جس وقت بھی بارش کی دعا کرتے، آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہو جاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مابعوث فرمائے گئے تھے۔ سدوم کے آس پاس نہایت خوبصورت شہر آباد تھا، جس میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 کے نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، پہلے کھیت یہاں پر کثرت سے موجود تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان آباد یہ شہر نہایت ہی زرخیز تھا، اور اس علاقے میں تر و تازہ اناج، پھل، میوہ بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی، اور ان کے خیال میں ان کے بستیوں میں پیدا ہونے والا پھل اور سبزیوں پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے رہنے والے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں سے آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کی محفل میں داخل ہو گیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو تم میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، اس بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آتے جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے، تم ان لوگوں سے زبردستی اپنی خواہش پوری کرو، اور اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ اس طرح اس علاقے میں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار اور ہر طبقے کے لوگوں میں یہ برائی پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ ہر محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر اگر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تاریخ کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھی۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، اور کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ باہر سے کوئی آدمی ان کے علاقے میں آتا اور ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا۔ اہل سدوم کے لوگ اس آدمی کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی وادی میں ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت میں تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ قوم لوط پر حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ فقریہ انداز میں اس کام کو انجام دیتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا، لہٰذا قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے
تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن خود اہل سدوم نے اللہ کے عذاب کو آواز دی۔ بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب اہل سدوم نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے گئے۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوعمر خوبصورت نوجوان کی صورت میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ اگر ان کی قوم نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ دراصل وہ منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب بستی کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیرا کیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم، یہ میرے قوم کے لڑکے ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی شائستہ نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم نجوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہارے لڑکوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہمارے اصل چاہت ہے اس سے تم نجوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی قوم بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ قوم لوط کے بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان بدکار لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے گھر کے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی مہمانوں کے عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے قوم لوط کی آنکھوں کے ڈیلے ان کی آنکھوں سے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف لے کر چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آواز تک سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کے ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ڈیڈ سی اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم کی قوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا تھا، ان کے بت ابھی بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنے رہیں گے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر
اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو ابلیس بولا، جب بد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی نالت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔